آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ حضرات نے جس موضوع پر گفتگو سماعت کی وہ موضوع غزوہ احد سے متعلق تھا کہ غزوہ احد کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، اس بابت آپ نے تفصیلی گفتگو کو سماعت کیا۔ لیکن چونکہ کئی باتیں غزوہ احد کے ضمن کے اندر باقی تھیں، اسی لیے اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی غزوہ احد ہی کے بیان سے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی۔ غزوہ احد کے اندر جو ایک اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ اہم چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کی تابعداری اور فرما برداری نظر آتی ہے کہ جب وہ جو درے پر اس پہاڑ کے پیچھے وہ دستہ صحابہ کرام کا متعین تھا، تو اس دستے کو جو ہدایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اگر وہ اس پر کاربند رہتے تو بعد میں اتنی شہادتوں اور اتنے نقصانات کا مسلمانوں کو سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن چونکہ اس دستے نے ان ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن نے دوبارہ سے حملہ کیا تھا اور ایک جیتی ہوئی جو جنگ تھی اس نے ہار کا منظر پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس سبق کے ساتھ یہ سبق غزوہ احد سے ہمیشہ کے لیے ملتا ہے کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت کے اندر ہی پوشیدہ ہے، اور اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع و اطاعت اور فرما برداری اور تابعداری کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے تو وہ یقیناً کامیاب شخص کہلائے گا اور کامیابی اس کے قدم ضرور چومے گی۔ دوسرے نمبر پر ہمیں احد کے معرکے کے اندر بے شمار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بہادری کے جوہر نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور جمع مردی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو جو ہے وہ ابتداً شکست سے دوچار کیا اور ایک بڑے بھاری نقصان کا دشمن کو سامنا کرنا پڑا۔ انہی بہادری کے جوہروں میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی حضرت سید الشہداء امیر طیبہ ام رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات بھی ہے، جن کی شہادت کے بارے ہم مختصر گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں سن چکے ہیں کہ آپ کی شہادت کتنی کربناک تھی اور کتنی دردناک تھی اور کتنی المناک تھی کہ آپ کی شہادت ایک تو انتہائی دردناک طریقے سے ہوئی اور دوسرے نمبر پر پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اتنا غمناک ہوئے اور اتنے غمگین ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ روئے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے آپ کے جسد مبارک پر کھڑے ہو کر بے شمار ارشادات فرمائے، اور انہی میں سے ایک ارشاد یہ بھی تھا، اے حمزہ غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کو دور کرنے والے، یا فاعل الخیرات، یا کاشف الکروبات، اور یا اسد اللہ و اسد الرسول۔ اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی سب سے اول بھی حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ، اور پھر ہر صحابی جو شہید احد تھے ان کا جنازہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ رکھا جاتا رہا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر بار دیگر صحابہ اور شہداء احد کی جب نماز جنازہ پڑھی جاتی، تکبیر کہی جاتی، تو ساتھ ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی نماز جنازہ کی تکبیر کہی جاتی تھی۔ یہ وہ ہستی ہے جنہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان بھی تھے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور اسلام
اسلام لانے سے پہلے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہے، پہلے بھی آپ بڑے بہادر اور سردار مانے جاتے تھے، اور ایک روز آپ اپنے کسی شکار پر مکے سے باہر گئے ہوئے اور جب واپس آئے تو آپ کا ایک معمول تھا، واپس آتے تھے تو بیت اللہ شریف میں آتے تھے اور وہاں پر بیت اللہ شریف کا جو اس وقت کی تعلیمات کے مطابق جو ہے بیت اللہ کا طواف تھا وہ کرتے، اور اس کے بعد اپنے وہاں ان کی ایک بیٹھک ہوتی، ظاہر ہے سردار میں سے تھے تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے، اور پھر اس کے بعد اسی اثنا کے اندر ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کسی راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل ملا، اور ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، خاموش ہوئے، کیونکہ نامناسب الفاظ استعمال کرنے والے نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں اور صبر کرنے والے اس پر صبر کیا کرتے ہیں، یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی ابو جہل کی سنت پہ چلتا ہے، کوئی مصطفیٰ کریم کی سنت پر چلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ تو حضور چپ رہے، اس نے کہا ابھی ایسے بات نہیں بنی۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک بھاری چیز دے ماری، جس سے سرکار علیہ السلام کے سر میں زخم آیا۔ اللہ اکبر، لیکن سرکار نے اسے کچھ نہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی جب انہوں نے وہاں اپنی بیٹھک لگائی، جب انہیں کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ابو جہل نے یہ کیا ہے؟ اچھا واقعی یہ سچ ہے؟ کہا یہ سچ ہے۔ ظاہر ہے اسلام نہیں لائے تھے لیکن چچا کا رشتہ تھا، خون نے جوش مارا، اسی وقت اٹھے اور ہاتھ میں ڈنڈا لیا، اور لینے کے بعد جو ہے وہ ابو جہل کی جانب گئے، جہاں ابو جہل اپنے لوگوں چیلوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ کوئی نشست سجا کے بیٹھا ہوتا تھا، چیرتے ہوئے گئے اور جا کے سیدھا ابو جہل کے سر پہ جا کے اتنا پوچھا، یہ بتا تو نے میرے بھتیجے محمد کے سر پہ کوئی چیز ماری ہے؟ کہا ماری ہے۔ فوراً سے اس کے سر پہ رکھ کے وہ ڈنڈا چیز ماری، اس کے سر سے خون بہنے لگا، اور فرمایا کان کھول کے سن لے، اگر آج کے بعد میرے بھتیجے کی جانب کوئی نظر اٹھا کے دیکھا تو پھر میں تیرے سر کو تیرے سر پہ رہنے نہیں دوں گا۔ آپ نے وہاں سے اسی طرح بہادری کے ساتھ واپسی کا رخ کیا اور سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، اے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا چچا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا بدلہ آپ نے ابو جہل سے جا کے لیا ہے، ایک بات سے بہت خوشی ہوگی، میں سمجھوں گا آپ نے میرا بدلہ لے لیا۔ آپ نے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا یہی بات ہے تو سنیے، میں آپ کی جو ہے وہ رب پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر جرأت و بہادری کے جو پیکر اسلام کی تاریخ میں نظر آئے یا وہ حضرت امیر حمزہ کی صورت میں نظر آئے، ویسے مصطفیٰ کے سارے صحابہ جانثار، سارے بہادری کے جوہر اور پیکر، لیکن پھر بالخصوص ہمیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، یا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ یہاں سے آگے چلیے، ایک اور نسبت بھی تھی جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا جان تو تھے ہی، عمر میں تقریباً 3 سال کا فرق تھا، بعضوں نے 2-3 سال لکھا، بعضوں نے 3-4 سال لکھا کہ حضرت امیر حمزہ 3 سے 4 سال بڑے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ادب دیکھیے، سرکار نے ایک بار پوچھا اسلام قبول کرنے کے بعد، چچا امیر حمزہ یہ بتلائیے آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رتبے میں تو آپ ہی بڑے ہیں، بس پہلے پیدا میں ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ یہ ہے شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شان و عظمت صحابہ کرام، اور شان و عظمت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بڑی تیزی سے جا رہا ہوں، جو وقت 10 منٹ اوپر ہوئے وہ 10 منٹ اس میں کلوز کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے سبحان اللہ کہنے کا نہیں کہہ رہا، میں بڑی تیزی سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی آواز تھوڑی اور کھول دو بھائی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد، سرکار نے فرمایا امیر حمزہ کی شان، صحابہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھے سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، حضرت امیر حمزہ کی شان یہ ہے کہ امیر حمزہ کا نام 7ویں آسمان پر اسد اللہ و اسد الرسول لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، آپ کوئی نام تجویز فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ناموں میں سب سے اچھا نام اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا لگتا ہے، اس لیے تم اپنے بیٹے کا نام میرے چچا حمزہ کے نام کے اوپر رکھ لو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار وہ سیدنا امیر حمزہ کہ آج بھی آپ کو سرکار نے سب سے پہلے جو ایک دستہ بھیجا اسلام کی فوج کا، سرکار نے حضرت امیر حمزہ کو اس کا کمانڈر متعین فرمایا، اور سرکار نے سب سے پہلا پرچم سرکار نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ فلاں علاقے کو جا کے وہاں جہاد کیجیے اور اسے فتح کیجیے۔ آپ کو امیر طیبہ کا لقب عطا کیا گیا، اور آج بھی آپ امیر طیبہ کے لقب سے ملقب ہیں کہ اگر کوئی مدینہ منورہ جائے، اور فرمایا مشائخین کرام نے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اگر کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، پہلے حضرت امیر حمزہ کے قدموں میں جائے، انہیں سلام پیش کرے، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں آئے، انشاءاللہ جو اس کی عرض ہوگی وہ ضرور بھی ضرور قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم ہر سال متواتر شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کے انہیں سلام پیش فرمایا کرتے تھے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں سلام کرو، یہ شہدائے احد تمہارے سلاموں کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یہی بات حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی کہ میں گئی اور میں نے جا کے حضرت امیر حمزہ کے جو ہے وہ مزار کے باہر کھڑے ہو کے جو ہے وہ سلام پیش کیا، السلام علیکم یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے کانوں سے اس سلام کا جواب اس قبر انور سے آتے ہوئے سنا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار یہ شان و عظمت ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب شہدائے احد شہید ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شان الکریم نے تمہارے جو شہداء بھائی ہیں نا، ان کی جو روحیں ہیں انہیں سبز پرندوں کے قالب کے اندر لپیٹا ہے، اور وہ جنت کے اندر سیر کرتے ہیں، نہروں پہ آتے ہیں، جنت کے میوے اور پھل کھاتے ہیں، اور وہ جہاں چاہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا یہ جتنی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، کاش ہمارے پیچھے جو ہمارے بھائی ہیں انہیں بھی پتہ چل جاتا کہ جذبہ جہاد کے بعد، شہید ہونے کے بعد یہ کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں جواب ملتا ہے، پریشان نہ ہو، یہ پیغام ان تک پہنچا دیا گیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار پھر ہمیں شہداء کی حیات کے بارے، اور پھر بالخصوص شہداء احد کی حیات کے بارے کہ جب احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے نا، تو ایک ایک قبر کے اندر دو صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ دفن کیا گیا، تدفین کی گئی اس وقت۔ تو تقریباً 46 برس کے بعد جب شہدائے احد کے مزارات کے قریب سے ایک نہر کی کھدائی کا مسئلہ آیا، اور اس وقت وہاں نہریں کھودی گئی، تو اس دوران میں کچھ صحابہ کرام کی مزارات، ان کی قبریں آ رہی، فیصلہ کیا گیا کہ ان صحابہ کرام کی قبروں کو کھول کر ان کے جسد مبارک کو دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے۔
تو اس دوران میں جب صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا گیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جن کی قبریں کھولی گئیں، مفسرین کرام محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے ایسے نظر آتے تھے جیسے بالکل تر و تازہ ابھی سوئے ہیں اور یہ کل کی بات ہے کہ انہیں قبروں کے اندر اتارا ہے۔ اور پھر اسی دوران کے اندر ایک کھدائی کرتے ہوئے جو کدال تھی وہ ایک قبر پر لگی، ایک قدم پر لگی اور ایک قدم نمودار ہوا، اس کے اندر سے خون نکلنے لگا، خون نکلنے لگا۔ اور جب غور کیا گیا تو وہ قبر انور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، فوراً سے پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ ایک اور قبر جب کھولی گئی تو فرمایا یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ اکبر، شہداء کی حیات کے بارے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ پھر جب ایک صحابی رسول کی قبر کو کھولا گیا اور وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ ان کا ہاتھ ان کی کنپٹی پر ایسے رکھا تھا اور جب ان کی کنپٹی سے ان کے ہاتھ کو ہٹایا گیا تو ان کی کنپٹی سے خون رسنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر واپس ان کے ہاتھ کو ان کی کنپٹی پر رکھ دیا گیا تو ان کا خون دوبارہ اسی طرح واپس رک گیا، جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اور یہ دور نہیں، تقریباً 19ویں صدی، جو ابھی پچھلی صدی گزری عیسوی، اس کے شروع کے اندر عراق کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے، اور یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے، سرچ کریں اسے جا کے، اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے چند صحابہ کرام کے مزارات موجود تھے اور ان میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی موجود تھے اور حضرت حذیفہ بن یمان بھی موجود تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو بدر و احد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے اور بعد میں انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پہ پیش کیے، جہاد کیے، سفر کیے، ہجرتیں کی۔ اور ان میں کچھ صحابہ تھے جو تجارت کی غرض سے بھی اور پھر دین اسلام کو پھیلانے کی غرض سے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ تو ان دونوں صحابہ کرام کی قبریں مزارات دریائے دجلہ کے کنارے، یہ دونوں خواب میں آئے جو عراق کا بادشاہ تھا اس کے، کہ ہماری قبروں کے اندر پانی آ رہا ہے، ہماری قبروں کو یہاں سے کہیں اور منتقل کرو۔ اس نے سنا، اپنے کچھ لوگوں کو کہا چیک کرو، ویسے آس پاس کوئی آثار نظر نہ آئے، بات کو نظر انداز کیا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، پھر اس نے نظر انداز کیا، تیسرے دن پھر سختی کے ساتھ جب وہ اس کے خواب میں آئے تو پھر اس نے جا کے اعلان کروایا کہ اب یہ جو ہے وہ قبر کشائی ہوگی، قبریں کھولی جائیں گی۔ اور اس طریقے سے جب مشورہ کیا وہاں کے تمام فقہا سے، مفتیان اس وقت کے علماء، انہوں نے کہا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور عمل کرنے کے لیے جب دن طے ہوا، حج کے دن تھے، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، یہ منظر ایسے نہیں، اس کی تاریخ بعد میں رکھو۔ پھر لکھنے والوں نے لکھا اس کی تاریخ حج کے دنوں کے بعد رکھی گئی، اور اسے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے اس منظر کو آ کے دیکھا کہ ان صحابہ کرام کی قبروں کو کھولا گیا، اور جب کھولا گیا تو ان کے چہرے بھی بالکل تر و تازہ تھے، ان کے کفن بھی بالکل جو ہے وہ صاف اور صحیح سلامت موجود تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ یہ صحابہ کرام اور یہ شہداء کرام کی شان و عظمت ہے۔ باتیں اور بھی بہت سی ہیں، اگر میں ایک بات اور کرتا چلا جاؤں، ہمیں احد کے واقعے کے اندر محبت مصطفیٰ کے مناظر بھی ملتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کے مناظر بھی ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار علیہ السلام کے ایک اشارے پر کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، تمام انسانیت سے بڑھ کے، تمام کائنات سے، ہر رشتے سے بڑھ کے۔ جبھی تو تھا کہ تازی ایک رات کی شادی بھی ہوئی ہے تو صحابہ کرام اپنی شادی کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے میدان جہاد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ جبھی تو ایک انصاری صحابیہ دوڑی دوڑی آتی ہے اور جب اسے بتایا جاتا ہے، جب یہ بات مشہور ہوئی نا، حضور شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا کہ حضرت مصعب بن عمیر حضور کے چہرہ ان سے مماثلت رکھتا تھا، تو یہ خبر مشہور کر دی گئی۔ تو وہ انصاری صحابیہ دوڑی ہوئی آئی حضور کا حال پوچھنے کہ حضور خیریت سے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ تمہارے والد اس مارکے میں شہید ہو گئے۔
اس نے کہا الحمدللہ میرے والد نے جام شہادت نوش کیا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آگے بڑھی، کہا گیا وہ خیریت سے ہیں۔ پھر آگے بڑھی، کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی کو بھی اس مارکے میں شہید کر دیا گیا۔ کہنے لگی الحمدللہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، مگر مجھے بتاؤ میرے صاحب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بتایا گیا خیریت سے ہیں، لیکن پھر آگے بڑھی، پوچھا حضور کا کیا حال ہے۔ بتانے والے نے بتایا تمہارے شوہر کو بھی اس مارکے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگی الحمدللہ مگر مجھے میرے نبی کا حال بتاؤ، میرے نبی کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، بتایا گیا خیریت سے ہے، لیکن کہنے لگی نہیں آگے جانا ہے۔ پھر پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے۔ بتانے والے نے بتایا تیرا بیٹا بھی اس میں جام شہادت نوش کر گیا۔ کہنے لگی الحمدللہ اس نے جام شہادت نوش کیا، مگر مجھے میرے نبی کا حال بتاؤ۔ اللہ اکبر، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب اس کی نظر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے، باپ کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، بھائی کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، بیٹے کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، والد کی شہادت کی خبر مل چکی، شوہر کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، مگر قربان جائیے اس کی محبت مصطفیٰ کا جلوہ، قربان جائیے جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو کہتی ہے الحمدللہ میرے نبی خیریت سے ہیں، اب مجھے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے یہ محبت مصطفیٰ کے مناظر ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر جان و مال اولاد سے پیارا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیجئے۔